بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ممکن نہیں۔ سعودی عرب نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے، غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء اور فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق ملنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب نے امریکی انتظامیہ کو اپنے اس ٹھوس موقف سے آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے جب تک 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا جس کا دارالحکومت مشرق یروشلم ہوگا۔ سعودی عرب کی جانب سے دوستو، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت روکنے اور اسرائیلی قابض فوج کی غزہ کی پٹی سے انخلاء سے بھی مشروط کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب کے دورے کے بعد اسرائیل پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ خطے کی بڑھتی کشیدگی سے متعلق بات چیت کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے دوران اب تک 27,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس پر سعودی عرب سمیت تمام اسلامی ممالک میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اسرائیل کے تعلقات بحال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن پہلے وہ غزہ تنازع کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد بن سلمان نے واضح الفاظ میں اپنا پرانا موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی، پہلی تو غزہ تنازع کا خاتمہ اور دوسرا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے واضح راستہ ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب نے دوستو اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم حالیہ کچھ عرصے میں متعدد اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کے بعد مغربی ممالک کو امید ہے کہ سعودی عرب بھی جلد ہی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ 2020 میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے ابراہم معاہدے کے تحت بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ مراکش نے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کر لیے تھے، لیکن سعودی عرب اس معاہدے کا حصہ نہیں بنا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سعودی عرب پر بھی ایسا کرنے کے لیے کافی دباؤ ڈالا تھا، لیکن سعودی عرب نے اب تک اس دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ محمد بن سلمان نے تعلقات کی بحالی کے لیے شرائط رکھی تھی، جن میں امریکہ سے سیکیورٹی ضمانتوں کے ساتھ ساتھ سویلین نیوکلیئر پروگرام کی بہتری بھی شامل تھی۔ تاہم حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملے اور اس کے بعد حماس پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں کے بعد یہ عمل تعطل کا شکار ہے۔ بھارت میں لوگ بیٹی کی شادی پر باراتیوں سمیت تمام مہمانوں کو مہنگے تحائف دیتے ہیں، لیکن حال ہی میں بھارتی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی میں شریک مہمانوں کو ہیلمٹ کا تحفہ دے کر حیران کر دیا۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے یادیو نے اپنی بیٹی کی شادی پر 60 کے قریب ہیلمٹ مہمانوں کو بطور تحفہ دیے۔ بیٹی کے باپ نے اس دوران مہمانوں کو بتایا کہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تحفے کے ساتھ ساتھ مہمانوں سے گزارش کی ہے کہ گاڑی چلاتے وقت کسی شراب وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر سڑک حادثات اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ روس کے بمبار طیاروں نے ریاست الاسکا، امریکہ کے قریب پانیوں پر پرواز کی ہے، لیکن طیارے بین الاقوامی فضائی حدود میں ہی رہے۔ نارتھ امریکن ایئر اسپیس ڈیفنس کمانڈ کا کہنا ہے کہ 4 روسی طیاروں کا پتہ لگایا گیا ہے۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ روسی طیارہ بین الاقوامی فضائی حدود میں رہا، امریکہ یا کینیڈا کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوا۔ صدر پیوٹن نے دوستو 2007 میں روسی سرحدوں سے باہر بمبار طیاروں کو گشت پر بھیجنے کے سوویت دور کے طرز کے عمل کو بحال کیا ہے،
4 انجنوں پر مشتمل TU-95 امریکی B-52 کے برابر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر ایران پر فلسطینی تنظیم حماس اور دوسرے گروپوں کی مالی اور عسکری مدد کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ الزام دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ 5ویں مہینے میں داخل ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران اور غزہ کی پٹی میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ یحییٰ السنوار کے درمیان براہ راست روابط کا پتہ چلانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم اپنی افواج کو ملنے والی انٹیلی جنس معلومات کا کچھ حصہ شائع کر رہے ہیں۔ یہ انٹیلی جنس معلومات ایران اور حماس کے درمیان بالعموم ایران اور یحییٰ السنوار کے درمیان بالخصوص براہ راست تعلق کی نشاندہی کرتی ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق ان دستاویزات کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی طرف سے یحییٰ کو فراہم کردہ کل رقم $154 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی طرف سے شائع کی گئی ایک ویڈیو میں کچھ الماریوں اور تھیلوں کا پتہ چلایا جن میں حماس نے فنڈز محفوظ کر رکھے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے ایران سے رقم وصول کرنے اور منتقل کرنے کے لیے کرپٹو کرنسیوں کا سہارا لیا۔ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد نے مہینوں تک دوستوں غائب رہنے کے بعد اچانک منظر عام پر آ کر سب کو چکا دیا۔ ایرانی ویب سائٹس پر ان کی متعدد تصاویر شائع ہوئی ہیں جن میں ان کے چہرے پر عجیب و غریب زخموں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے جن نے ان کی وجہ سے متعلق قیاس آرائیوں کا دروازہ کھول دیا۔ ایرانی میڈیا کی طرف سے گردش کرنے والی تصاویر میں احمدی نژاد کو ایرانی رہنما خمینی کے مزار کی طرف جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سابق صدر نے کچھ تصویروں میں نیلے رنگ کا ماسک پہنا ہوا ہے اور ان کی بائیں آنکھ کے نیچے ایک بڑا زخم کا نشان دکھائی دے رہا ہے۔ ان کے چہرے پر زخموں کی وجوہات دوستوں معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ آیا وہ صحت کے کسی مسئلے میں مبتلا ہے؟ ان کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ دوستو یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہیں تہران کے جنوب میں واقع خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سویلین لباس پہنے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک سے باہر جانے سے روک دیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ احمدی نژاد نے اپنی صدارت کے دوران ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کو بے نقاب کیا اور اسرائیل کو مٹانے کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اڈیالہ جیل میں قید بامشقت کے قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کو بھی دوستوں میاں نواز شریف والی سزا مل گئی۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کے مطابق مشقت کے طور پر عمران خان بھی اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی اور آرائش کا خیال رکھیں گے۔ عدالتی احکامات موصول ہونے کے بعد جیل سپرنٹنڈنٹ نے سزا پر عمل درآمد کا حکم دے دیا ہے۔ IG جیل خانہ کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عمران خان کو اپنے کمرے کی آرائش اور صفائی ستھرائی خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ عمران خان کو کوئی دوسری سزا دینے سے سیکیورٹی ایشوز بن سکتے ہیں۔ مشقت کے دوران کوئی دوسرا قیدی ان پر حملہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ان سے ان کی بیرک سے باہر کی مشقت نہیں لی گئی۔ یاد رہے دوستوں کہ میاں نواز شریف کو بھی کوٹ لکھپت جیل میں مشقت کے طور پر اپنی ہی بیرک کی صفائی کا کام دیا گیا تھا۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کی دھامی حکومت نے منگل کو اسمبلی میں یکساں سول کوڈ UCC بل پیش کیا۔ تمام مسلم تنظیموں نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ اب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے UCC بل پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اتراکھنڈ UCC بل سب پر نافذ ہوا اور یہ ہندو کوڈ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ہندو غیر منتخب خاندان کو انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ UCC بل سب پر نافذ ہوا اور یہ ہندو کوڈ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ جانشینی اور وراثت کے لیے یکساں قانون چاہتے ہیں تو ہندوؤں کو اس سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ کیا قانون یکساں ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کی ریاست کے بیشتر حصوں پر نافذ نہیں ہوتا؟
اسد الدین اویسی نے کہا کہ تعداد، ازواج، حلالہ، لیوان ریلیشن شپ موضوع بحث بن چکے ہیں، لیکن کوئی نہیں پوچھتا کہ ہندو غیر تقسیم خاندان کو کیوں باہر رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یو سی سی میں دیگر آئینی اور قانونی مسائل بھی ہیں، قبائلیوں کو باہر کیوں رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک طبقے کو چھوٹ دی جائے تو کیا یہ یکساں ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کاروں نے بلدیاتی انتخابات کی طرح 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں بھی جماعت اسلامی کو عوامی سطح پر کراچی کی سب سے مقبول جماعت قرار دیا ہے۔ پاکستان کے نامور صحافی، تجزیہ کاروں اور اینکر پرسن حامد میر، شاہزیب خانزادہ، شہزاد اقبال، سہیل وڑینچ اور ارشاد بھٹی نے جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمن کی حالیہ کارکردگی اور سیاسی سرگرمیوں کو سراہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد ہونے والے سروے کے مطابق کراچی کی عوام کی اولین ترجیح جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمن کو منتخب کرنا تھا، نہ کہ پی ٹی آئی یا کسی اور سیاسی جماعت کو، جبکہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے کراچی سے بہت سی سیٹیں نکال لی تھیں۔ ان سب کا کہنا تھا کہ جہاں بھی جماعت اسلامی کا کوئی امیدوار کھڑا ہوگا اس کی عوام میں ساکھ بہت اچھی ہوگی، کیونکہ لوگ اسے مقامی طور پر بھی جانتے ہوں گے۔ بالی ووڈ میں پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کی واپسی کی خبروں پر ہندو انتہا پسند تلملا گئے۔ انہوں نے بالی ووڈ پروڈیوسر کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مشہور پاکستانی گلوکار کی ہندی فلموں میں واپسی کا خیر مقدم نہ کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ سب کو عدالتی حکم کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی بنا پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ پاکستانی فنکار بھارت میں کبھی بھی برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ایم این ایس کا موقف تھا اور رہے گا، نہ صرف بالی ووڈ بلکہ بھارت میں کسی بھی زبان بولنے والی انڈسٹری پاکستانی فنکاروں کو اپنے پروجیکٹس میں شامل کرنے کی غلطی نہ کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ میڈیا رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ گلوکار عاطف اسلم بالی ووڈ فلم لو سٹوری 90 کے ذریعے بالی ووڈ میں 7 سال بعد واپسی کر رہے ہیں۔ عام انتخابات سے دوستو ایک روز قبل بلوچستان کے 2 اضلاع میں انتخابی دفاتر کے باہر دھماکے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 26 افراد مارے جا چکے ہیں۔ بلوچستان میں پہلا واقعہ ضلع پشین کے علاقے خانزوئی میں ہوا، جس میں 12 افراد مارے گئے، جبکہ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی کے دفتر کے باہر ہوا، جس میں بھی 12 افراد مارے گئے۔ واقعہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اور سابق وزیر اسفندیار کاکڑ کے دفتر کے باہر ہوا، تاہم وہ دفتر میں موجود نہیں تھے۔ دھماکے کے وقت علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے دفاتر بھی اسی علاقے میں موجود ہیں۔ معلوم نہیں دوستوں کہ حتمی طور پر کیا ہوگا، مگر فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اس کی پیروی کی جائے تاکہ پاکستان بھی معاشی اور سیاسی طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ شروع میں اداروں کا اندازہ تھا کہ اگلی حکومت مخلوط ہوگی، جس میں نون لیگ کو وزارت عظمیٰ اور پیپلز پارٹی کو صدارت ملے گی، مگر اب بنگلہ دیش ماڈل اور مستحکم حکومت کے آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے مخلوط حکومت نہیں بنے گی، بلکہ مسلم لیگ نون اور چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے وفاقی حکومت بنے گی۔ یہ الگ بات ہے دوستو کہ زرداری صاحب مفاہمت کا کوئی نیا کارڈ کھیل کر گیم بدل دیں۔ اداروں کا اندازہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں نون لیگ بآسانی 100 سے 110 نشستیں، جبکہ پیپلز پارٹی 50 سے 55 نشستیں لے گی۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ شہباز شریف بھی وفاق میں ہی اپنے بھائی کی معاونت کریں گے۔ وہ خاص طور پر اداروں سے رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے۔ پنجاب اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں بھی نون لیگ کے حصے میں آئیں گی۔ نون لیگ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز شریف ہیں۔
اداروں میں ابتدائی طور پر مریم نواز کے نام پر کچھ مزاحمت کی گئی تھی، لیکن مضبوط اور مستحکم وفاق اور پنجاب بنانے کے لیے اسی نام پر اتفاق ہوا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت واضح طور پر بنتی نظر آ رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ابتدائی طور پر تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی، مگر بعد میں پرویز خٹک یا کسی اور مہربان کا پورا فال نکلے گا۔ پہلے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، اگر اس نے مزاحمتی رویہ اپنایا تو اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ عمران خان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کے حامیوں میں جو جنون 2018 کے الیکشن میں نظر آتا تھا وہ اب کہیں نہیں نظر آ رہا۔ پچھلی بار بیرون ملک سے بھی بہت سے پاکستانی ووٹ ڈالنے آئے تھے، اس بار کوئی نہیں آیا، اور پہلے جن لوگوں کا خیال تھا کہ خان صاحب آئے گا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، ان کے خواب بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ ایسے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیت بھی گئے تو وہ آسانی سے ٹوٹ جائیں گے۔ عمران خان کا البتہ وفاداروں کا ایک مختصر سا گروپ ضرور موجود رہے گا جو قومی اسمبلی میں شور شرابہ کرتا رہے گا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کو عدلیہ اور لبرل طبقات کی سپورٹ حاصل رہی ہے، جس سے اس نے بنگلہ دیش کی برآمد کو بڑھا دیا۔ گارمنٹس کی برآمد میں بنگلہ دیش نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ آج پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ طویل المدتی طور پر اکٹھے چل کر معاشی ترقی پر کام کریں گے، لیکن ابھی سے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے آرمی چیف صاحب بھارت کو سازشی دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب بھارت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس خلا کو کون پر کرے گا؟ فی الحال تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان اور تحریک انصاف کو دبانے پر اتفاق ہے، لیکن کل کو دوستوں کوئی احتجاجی تحریک چل نکلتی ہے اور حکومت اس کو ریلیف دینے پر مجبور ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل لازماً نفی میں ہوگا۔ دراصل دوستوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنی خواہش پر یا مجبوری میں ریاست کے معاملات میں اس قدر اثر پذیر یا الجھ چکی ہے کہ اس کا ریاستی فیصلوں سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ تحریک انصاف ریاست اور فوج کی دوستوں سٹیک ہولڈر ہے۔ گالیوں، نفرت اور بغاوت کی پالیسیوں سے اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ بغاوت اگر کامیاب ہو سکتی تو 9 مئی کو ہو جاتی۔ اب یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے اور ایک شریف سیاسی جماعت کی طرح کام کیا جائے۔ بزرگوں کی جانب سے ہمیشہ ہی نوجوانوں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، جن پر کبھی کبھار ہی عمل کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کی جانب سے کوئی بھی نصیحت اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے نوجوانوں سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بزرگ جن کی عمر 80 برس سے اوپر ہے، ان سے زندگی کے نچوڑ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نوجوانوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ آرٹ کے حوالے سے کام کرنے والی ایک ویب سائٹ نے بزرگوں کو ایک کارڈ دیا جس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں نام، دوسرے میں عمر اور تیسرے میں ان سے نوجوان نسل کو نصیحت کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ 88 سالہ ڈیانا نامی دادی اماں نے نوجوانوں بالخصوص نوجوان لڑکیوں سے کہا کہ کبھی بھی آدمی کے پیچھے نہ بھاگو۔ 94 سالہ لیس نامی بزرگ نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ یقینی بناؤ کہ مالی طور پر مستحکم رہو۔ 92 سالہ جوہن نے کہا کہ زندگی کے ہر پل کا لطف اٹھاؤ۔ ڈاٹ نامی 82 سالہ دادی اماں نے صحت مند زندگی گزارنے کی نصیحت میں کہا کہ صحت مند رہو، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرو، تازہ ہوا کھاؤ۔ جبکہ 91 سالہ باب نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ کسی کو پیار کرنے کے لیے تلاش کرو اور انہیں محبت کرتے رہو۔ لیکن دوستو، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو اور ریگولر قرآن پاک پڑھو۔ اس کے علاوہ ان کی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ موبائل پر اپنا وقت ضائع مت کرو، پہلے اپنا فیوچر بناؤ۔ جسم سے فاضل اور زہریلے مادے خارج کرنے میں گردوں کا بنیادی کردار مانا جاتا ہے۔ گردوں میں درد کی کیفیت پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ گردوں میں پتھری کا بننا اور حرکت کرنا ہے۔
صرف پتھری کے بن جانے سے عام طور پر درد ظاہر نہیں ہوا کرتا، بلکہ درد پتھری کے حرکت کرنے یا خارج ہونے کے عمل کے دوران سامنے آتا ہے۔ ہماری روزمرہ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے پتھری کا اخراج ممکن ہو جاتا ہے، اور جب پتھری نکلنے کے پروسیس کے دوران مثانے میں پہنچتی ہے تب گردے میں شدید درد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ درد ہونے کے لیے کوئی خاص عمر مختص نہیں ہوتی، یہ کسی بھی عمر میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ابتدا کمر میں ہلکے ہلکے درد سے ہوتی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ درد گردوں کے مقام سے شروع ہو کر رانوں کی طرف جاتا ہے۔ آدمی درد کی شدت سے یوں تڑپتا ہے جیسے مچھلی بن پانی کے تڑپتی ہے۔ ٹھنڈے پسینے، گھبراہٹ، قے اور متلی کی علامات درد گردہ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گردوں کا درد پتھریوں کی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو سال ہاں سال گردے کی پتھری کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ پتھری ایسے افراد میں زیادہ بننے کے امکانات ہوتے ہیں جو گوشت خوری، سموکنگ یا چائے نوشی بکثرت کرتے ہیں۔ سبزی اور دال خور افراد گردوں کے مسائل سے اکثر محفوظ رہتے ہیں۔ غیر شفاف پانی پینا، نشاستہ دار پروٹینی غذاؤں کے بکثرت استعمال سے بھی گردے میں پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مسلسل اور دیر تک بیٹھے رہنے والے، سہل پسند اور ورزش وغیرہ نہ کرنے والے افراد کو بھی درد گردہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ملٹی وٹامنز، اینٹی بائیوٹک اور پین کلرز کا مبینہ طور پر متواتر استعمال گردوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ مریض کو فوری افاقہ پہنچانے کے لیے گرم پانی سے گردوں کے مقام پر ٹکور کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح گردے کے درد میں مولی کے نمک کا استعمال بھی بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگور کے پتوں کو خشک کر کے بطور سفوف آدھی چمچی نیم گرم پانی کے ساتھ کھانا بھی گردوں کی پتھری سے نجات دلاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آدمی کو روزانہ 3 لیٹرز پانی یا لیکوڈز کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گلی محلوں اور دکانوں پر ملنے والی گردے کی درد کی ادویات کے استعمال سے بھی بچا جانا چاہیے۔ ڈاکٹرز کا مزید کہنا ہے کہ گاجر، مولی، کھیرا، بند گوبھی، سلاد کے پتے، سبز مرچ اور دوسری صحت بخش کچی سبزیاں بکثرت استعمال کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔